ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کے پرسنل سٹاف آفیسر سے متعلق، جن کے خفیہ کارناموں کو ہم منظر عام پر لانے کی کوشش کریں گے۔ وہ کارنامے جن کے نتیجے میں ساؤتھ ڈسٹرکٹ کا ایک ایماندار، دیانتدار اور اصول پرست ایس ایس پی پہلے ہی فارغ کیا جا چکا ہے، اور نئے آنے والے ایس ایس پی کو مبینہ طور پر بلیک میل کیا جا رہا ہے، انہیں ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں ایس ایچ اوز اور ہیڈ مورس کی ٹرانسفر پوسٹنگ میں ان کے مشوروں پر، ان کی ہدایات پر عمل نہیں کیا تو پھر ان کا انجام وہ سابقہ ایس ایس پی سے بھی بدتر ہوگا۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، یہ ہمیشہ سے ایک روایت رہی ہے کہ جب بھی پولیس ڈپارٹمنٹ سے کوئی ایس ایس پی یا ڈی آئی جی وزیر اعلیٰ سندھ کا یا پھر صوبائی وزیر داخلہ کا پرسنل سٹاف افسر بن کر جاتا ہے تو سندھ کے آئی جی ہو یا ایڈیشنل آئی جی ہو یا پھر ڈی آئی جی صاحبان ہو، سب کی یہ امیدیں ہوتی ہیں ان سے، سب کی یہ توقعات ان سے وابستہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے فورس کا ایس ایس پی یا ڈی آئی جی وہاں پی ایس او بن کر گئے، یقیناً ان کے جانے سے پولیس فورس کو فائدہ ہوگا، اور وہ پی ایس او ان وزراء اور خود پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک برج کا کردار ادا کریں گے۔ وہ پی ایس او صاحبان وہ اپنی مؤثر ترین بریفنگ کے نتیجے میں پولیس ڈپارٹمنٹ کے بہت سارے مسائل وہ ان وزراء سے چٹکی بجا کر وہ حل کروا سکیں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا اس کے بالکل برعکس، یعنی وہ ایس ایس پی، وہ ڈی آئی جی جو کہ پولیس فورس کیسا ہوتے، وہاں جاتے ہی ان کا دماغ وہ خراب ہو جاتا ہے، ان کی آنکھیں وہ ماتے پر آ جاتی ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنے ماتحتوں سے تو کجا اپنے سے سینئر بڑے بڑے افسروں سے بھی وہ اکڑ کر بات کرتے ہیں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ پولیس فورس کا حصہ ہے، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ایس پی ہیں اور وہ اپنے آئی جی سے مخاطب ہیں۔ وہ یہ بالکل بھول جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو وہ یا تو وزیر داخلہ خیال کرتے ہیں یا پھر وزیر اعلیٰ۔ اسی طرح کا دماغ خراب ہونے کی صورت میں ایک افسوسناک واقعہ پچھلے دنوں رونما ہوا، جس میں ساؤتھ کے ایس ایس پی ساجد عامر صدروزئی کو ناکردہ خطاؤں کی، ناکردہ گناہوں کی سزا ملی۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق ساجد عامر صدروزئی کی تبدیلی یا ان کی تباہی کا، یا انہیں وہاں سے اکھیڑنے کا، انہیں رسوا کرنے کا، انہیں ذہنی ٹینشن دینے کا ذمہ وار نہ تو آئی جی ہیں، نہ ایڈیشنل آئی جی کراچی ہیں، نہ ہی ان کے ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا ہے۔ یہ تمام تر وہ الزام براہ راست یا بالواسطہ طور پر، مبینہ طور پر وہ خود وزیر داخلہ کے پرسنل سٹاف آفیسر پر جاتا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جس روز یہ معطل کیے گئے تھے خود کلفٹن تھانے کے ایس ایچ او اعظم راجپڑ کو، جب وہاں ڈکیتی کی ایک واردات ہوئی تھی اور ایک سیکورٹی گارڈ وہ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا تھا، اس معطلی کے بعد فوری طور پر ٹیلی فون آتا ہے پی ایس او ٹو ہوم منسٹر کا کہ آپ یہاں پر سب انسپیکٹر عدیل افضال کو وہ ایس ایچ او لگا دے، کیونکہ ان کی سفارش وہ عدی نے کی ہے، یعنی فریال تالپور صاحبہ نے کی ہے۔ اب اسے معلوم نہیں تھا کہ جس سے وہ سفارش، جس کو یہ حکم دے رہے ہیں، وہ خود ان کے رابطے فریال تالپور صاحبہ سے بہت گہرے ہیں۔ انہوں نے اسی وقت ٹیلی فون گما دیا، کہا کہ یہ آپ کی سفارش پر آ رہے تو آپ مجھے ڈائریکٹ کہتے تھے، آپ نے ان کے ذریعے کیوں کہا؟ وہ ہکا بکا رہ گئی کہ میں نے تو کسی سے نہیں کہا۔ اس کے بعد پھر آرڈر انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے بالکل منع کر دیا، کیونکہ انہیں دھوکہ دیا جا رہا تھا، انہیں بیوقوف بنایا جا رہا تھا۔ انہوں نے آرڈر نہیں کیا، جس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر کیا پٹی پڑھائی خود وزیر داخلہ کو، کہ وزیر داخلہ وہ ساجد عامر صدروزئی کے خلاف ہو گئے۔ تو مخالفت کی یا تباہی کی، بربادی کی شروعات وہ غلط بیانی سے ہوئی۔ کہا اب یہ جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر وہ 25 لاکھ روپے وہ عدیل افضال کی پوسٹنگ کے لیے گئے تھے،
کلفٹن تھانے میں کروانے کے لیے. اب چونکہ پیسے تو لے لیے تھے, وہ پوسٹنگ نہیں کی ایس ایس پی نے. بعد میں جو ہے خود وزیر داخلہ سے کہہ کر ان کی پوسٹنگ جو ہے کروائی گئی خود ڈیفنس تھانے میں. اور ڈیفنس تھانے سے دانستہ جو ہے وہ ان کے لاڈلے ایس ایچ او غلام نبی آفریدی کو معطل کروایا گیا. جب غلام نبی آفریدی نے خود فریئر تھانے کے علاقے میں چلنے والے گٹکا ماوا فیکٹری پر چھاپا مارا تھا. حالانکہ چھاپا بالکل صحیح تھا, لیکن چونکہ وہ جہاں چھاپا پڑا تھا وہاں سے بھی مبین طور پر جو ہے معاملات خود وزیر داخلہ کے پرسنل سٹاف آفیسر کے تھے, تو ان کو وہ چھاپا بھی برا لگا کہ یہ چھاپا انہوں نے کیوں مارا. تو انہوں نے چھاپا مارنے کی سزا جو ہے غلام نبی آفریدی کو معطل کرنے کی شکل میں دی, اور ایک پیغام دیا خود ایس ایس پی ساؤتھ کہ جو کرنا ہے کر دو. تو یہ ایک بلیک میلنگ کا سلسلہ اس وقت شروع ہو گیا تھا. تو ساجد عامر صدروزئی کی بلیک میلنگ میں اس کو یعنی ان کی تبدیلی میں, ان کو وہاں سے نکالنے میں آئی جی کا کوئی رول ہے یا نہیں, سب سے بڑا رول جو ہے خود پرسنل سٹاف آفیسر کا ہے. یہ میں اس وقت کی بات کروں جب وہ احتجاجاً چھٹی پر چلے گئے تھے, اس واقعے کے بعد, اس واقعے کے بعد. اب جو نئے ایس ایس پی آئے ہیں ساؤتھ کے, سید محظور علی نام ان کا ہے, اور کیا پورا نام ان کا ہے, محظور علی غوری. یہ ایک جیل کے جو سپرڈنٹ تھے وہاں کے حیدرآباد کے, ان کے صاحبزادے بتائے جاتے ہیں جو کہ شہید کر دیے گئے تھے. بعد میں یہ سی ایس ایس کر کے پولیس میں آئے. یہ پہلے کہتے ہیں کہ عمران خان کے بھی پرسنل سٹاف آفیسر رہ چکے ہیں, چیف سیکورٹی آفیسر. اسکرین پر آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں. بعد میں جو ہے یہ خود شہباز شریف پرائم منسٹر کی بھی جو ہے چیف سیکورٹی افسر کے سے انہوں نے فرائض سر انجام دیا. اب جب یہ ایس ایس پی بن گئے تو مبین طور پر کہا جاتا ہے, خود ایس ایس پی جو ہے محظور کے قریبی رفقا کا کہنا ہے کہ انہیں مبین طور پر بلیک میل کیا جا رہا ہے, انہیں ڈرایا جا رہا ہے, انہیں دمکایا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے اشارے پر ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں ایس ایچ اوز کی ٹرانسفر پوسٹنگ تم نے نہیں کی تو تمہارا انجام جو ہے وہ ساجد عامر صدروزئی سے بھی بدتر ہوگا. انہیں تو فریال تالپور صاحبہ نے بچا لیا کہ ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ کروا دی گئی, تمہاری پوسٹنگ نہیں ہوگی کہ تمہیں یہاں سے سسپینڈ کر کے نکلوا دیا گیا. تو اس قسم کا انہیں دھمکی دے کر انہیں اپنی مٹھی میں لے لیا گیا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اب وہ آنکھ بند کر کے جو ہے خود وزیر داخلہ کے پرسنل سٹاف آفیسر کے کام کرنے پر مجبور ہو گئے. اب کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ خود وزیر داخلہ کے پی ایس او سے جو ہے سندھ کے آئی جی کو بھی ناراضگی ہے, ان کے بھی تحفظات ہیں. تصویر جو آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, بظاہر تو تصویر میں جو ہے وہ گھی شکر ہو رہے ہیں, بہت ہی قریب ہیں ایک دوسرے کے نظر آ رہے ہیں. پیچھے یونین جیک ہے, لگ یہ رہا ہے کہ تصویر جو ہے لندن میں کھنچوائی گئی ہے, کہاں کھنچوائی گئی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن تصویر کہہ رہی کہ دونوں آپس میں بہت کلوز ہیں, بہت قریب ہیں. لیکن یہ تصویر جو ہے وہ زمینی حقائق کے مطابقت نہیں ہے, زمینی حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے, دلوں میں کفر رکھتے ہیں, بظاہر دوستانہ ہے, تو غلط نہیں ہو کہ یہ تصویر جو ہے بالکل اسی شعر کی جو ہے پوری طریقے سے عکاسی اس وقت کر رہی ہے. کہتے ہیں نا بغل میں چھری منہ میں رام رام, یہ تصویر کچھ ہمیں یہی کہہ رہی ہے. کیونکہ آئی جی کو جو ہے بہت زیادہ تحفظات ہیں. آئی جی سے بائی فورس جو ہے نا 10 لاکھ روپے انہوں نے منظور کروائے تھے اپنے فلیٹ کی مرمت کروانے کے بہانے, فرش بنوانے کے بہانے, جو کہ پولیس کلب میں ان کا جو فلیٹ انہوں نے الاٹ کروایا ہے. یہ تو تحفظات ہیں خود سندھ پولیس کے آئی جی کو. اور آئی جی برملا یہ کہہ چکے تھے کہ میں انہیں دوسرا جو ہے وہ فرخ بشیر نہیں بننے دوں گا. ان کا کہنا کیا تھا کہ وہ کہنا ہی بن گیا, بلکہ انہوں نے تو سر تسلیم کر لیا ہے. فرخ بشیر سے بھی زیادہ ان کی اس وقت عزت و تکریم کی جا رہی ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. دوسری جانب جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوٹو کو بھی ان سے شدید ترین تحفظات ہیں, کیونکہ ان کا جو کیمپ آفس تھا سابقہ, جو ڈی آئی جی ہاؤس ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا, جہاں میاں امین جا کے ٹھہرا کرتے تھے جب وہ ڈی آئی جی کراچی تھے, افضل شگری جہاں ٹھہرا کرتے تھے, جہاں پر خود جاوید اقبال, حاجی جاوید اقبال جو ڈی آئی جی کراچی ہوا کرتے تھے, وہ جہاں ٹھہرا کرتے تھے, یعنی 3 تلوار کے قریب ایک جہاں پر مرتضیٰ بھٹو شہید کا جو
قتل ہوا تھا، جہاں ان کو شہید کیا گیا تھا، وہاں ایک کارنر پہ جو ہے ایرانی ایمبیسی کے قریب جو ہے وہاں جو ہے ایک ڈی آئی جی ہاؤس ہوا کرتا تھا، اس کو بعد میں جو ہے کیمپ ہاؤس بنا دیا گیا تھا۔ اس کیمپ ہاؤس پر جو ہے مبینہ طور پر کہتے ہیں کہ قبضہ کروایا گیا، زبردستی جو ہے وہ کوتوالے شہر سے اس کا قبضہ چھڑوایا گیا اور وہ کیمپ آفس بنایا گیا خود صوبائی وزیر داخلہ ضیاء الانجار کا۔ لیکن وہ پورا کا پورا کیمپ آفس جو ہے ضیاء الانجار کے استعمال میں تو نہیں، لیکن خود جو ہے ان کے پی ایس او یعنی چھوٹے وزیر داخلہ کے استعمال میں اس وقت۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے بہت بدترین قسم کے تحفظات جو ہے وہ پائے جاتے ہیں خود کوتوالے شہر اور وزیر داخلہ کے پرسنل سٹاف آفیسر کے مابین۔ تو میں پروگرام کے شروع میں کہہ چکا تھا کہ یہ غلط فہمیاں ہوتی ہے ان بڑے افسروں کو کہ ان کے فورس کا بندہ پی ایس او بن چکا ہے وزیر داخلہ کا، یا پی ایس او بن چکا ہے وزیر اعلیٰ کا، یا پی ایس او بن چکا ہے گورنر کا، یا کسی اور اہم شخصیت کا، تو وہاں جا کر جو ہے یہ ہماری رہنمائی کرے گا، ہماری ترجمانی کرے گا۔ وہ ترجمانی نہیں کرتے، نہ رہنمائی کرتے، بلکہ وہ تو وہاں جا کے آپ کے لیے ایک طریقے سے میر جعفر اور میر صادق بن جاتے ہیں۔ آپ کی تمام تر کمزوریوں سے جو ہے اپنے بگ باس کو جو ہے وہ آگاہ کرنا جو ہے وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں، بلکہ اپنی عبادت سمجھتے ہیں، کیونکہ اگر وہ اس کو آگاہ نہیں کریں گے، انہیں کھانے کمانے کے طریقے نہیں بتائیں گے، تو پھر ان کا میٹر کیسے چلے گا، وہ کیسے کمائیں گے، وہ کیسے آگے بڑھیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے جو ہے وہ تمام داؤ پیچ جو ہے وہ سکھا دیے سندھ پولیس سے متعلق۔ ضیاء الانجار کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا، لیکن سب کچھ وہ جو اس وقت ماسٹر بن چکے ہیں، وہ ماسٹر بنانے میں جو ہے ان کے پی ایس او کا مرکزی کردار ہے۔ یہ خیالات جو ہے خود آئی جی کے بھی ہے، یہی خیالات جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کے بھی، یہ خیالات ان تمام متاثرین کے ہیں جو کہ اس وقت وزیر داخلہ سے جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں یا ان کے زد میں آ چکے ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے وہ ایس ایس پیز کی بھی جو ہے خود جو ہے وہ پی ایس او اپنی مرضی سے کروائیں، جس کا سب سے بڑا زندہ ثبوت جو ہے وہ ظفر چانگا کی پوسٹنگ جامشورو میں جو کروائی گئی ہے۔ اب اس طریقے سے ساؤتھ ڈسٹرکٹ پر تو ان کا قبضہ ہو چکا ہے۔ ساؤتھ ڈسٹرکٹ میں 12 تھانے ہیں، 12 کے 12 تھانوں میں جو ہے وہ اپنے ایس ایچ اوز جو ہے وہ وہاں پر لگائیں گے خود نئے ڈمی ایس ایس پی ساؤتھ کے ذریعے، جنہیں پہلے ہی جو ہے وہ ڈرا دیا گیا ہے، دھمکا دیا گیا ہے، بلکہ دوسرے معنوں میں مبینہ طور پر جو ہے وہ انہیں اس وقت بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ سب سے پہلے تو ان کی کرپشن سے متعلق وربلی زبانی شکایت جو ہے وہ خود ملیر ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی کاشف عباسی نے سندھ پولیس کے آئی جی سے کی تھی کہ یہ ہم سے پیسے مانگ رہا ہے، رشوت مانگ رہا ہے۔ اگر ہم رشوت نہیں دیتے ہیں تو پھر یہ وزیر داخلہ کو ہمارے پیچھے لگا دیتا ہے، بلکہ ایک طریقے سے انہیں انلیش کر دیتا ہے۔ یہ اس قسم کے الزامات جو ہے خود کاشف عباسی نے نہیں بلکہ سندھ کے بہت سارے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز نے جو ہے وہ گائے بقائے جو ہے وہ آئی جی سندھ سے شکایتیں کی ہیں، لیکن آئی جی سندھ کرے تو کیا کرے، ان کی خود کی نہیں چلتی ہے اس سارے معاملے میں۔ لیکن بہرحال جو کچھ کر رہے ہیں ان کے پرسنل سٹاف آفیسر، یہ آگے جا کے ان کے لیے پریشانی کا، تباہی کا اور بربادی کا باعث بنیں گے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ساؤتھ کے 4-5 ایس ایچ او جو ہے وہ گئے تھے ان کی شادی میں، اور تقریباً کہتے ہیں کہ 1 کروڑ روپے جو ہے صرف انہوں نے سلامی میں جو ہے وہ ناچنے والوں پر نچاور کیے تھے۔ 5 ایس ایچ او کراچی سے گئے تھے، خود جو ہے نصیر تنولی کی قیادت میں یا ان کی سربراہی میں، جس میں جو ہے خود کہا جا رہا ہے کہ یہ اعظم راجپڑ بھی تھے، اس میں عرفان میو تھے، اس میں خود آغا رشید تھے، اس میں ایک چوکی انچارج بھی شامل تھے۔ انہوں نے جو ہے وہ مبینہ طور پر کہتے ہیں کہ 1 کروڑ روپے جو ہے جس میں ملکی اور غیر ملکی کرنسی شامل تھی، وہ ان کی شادی پر نچاور کیے تھے ناچنے والوں پر۔ یہ بھی اطلاع ہے۔ دیکھنا یہ کہ اب اس سارے اطلاعات پر، ان تمام تر انکشافات پر جو ہے وہ آئی جی سندھ کیا کارروائی کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ کیسا لگا؟ ہمارے اس پروگرام سے اگر کسی کو کوئی شکایت ہو، کچھ کہنا چاہتا ہے کہ میری معلومات جو ہے یک طرفہ ہے، یا میرے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی نے جو ہے کوئی یک طرفہ رپورٹنگ کی ہے، یک طرفہ معلومات دی، تو وہ اپنا موقف شامل کروا سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں۔ رابطے کا نمبر 4168573283، یہ واٹس اپ نمبر ہے۔ آپ
میسج بھی کر سکتے ہیں، خود ڈائریکٹ بات بھی کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ اپنا وائس میسج بھی ہمیں بھجوا سکتے ہیں، ہم اسے بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔